अस्सलाम वालेकुम। लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज इंतहाई मसरूफ दिन रहा। अहम केसेस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने आर्टिकल 62(1)(f) के तहत सियासतदानों की तायात नाअहली से मुतालिक केस, लापता और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस और PK 91 के जो सूबाई असम्बली का हल्का है खैबर पुख्तूनख्वा का रिटर्निंग ऑफिसर को पेशावर हाई कोर्ट से मुअत्तल करने के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपीलों पर समातें हुई। सियासतदानों की तायात नाअहली से केस में अदालत ने सवाल उठाया कि किसी शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ये कैसे हो सकता है कि सजा के बाद कभी वो इंतखाबात ही ना लड़ सके। समाअत के आगाज पर चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने इस्तिफसार किया कि अटॉर्नी जनरल आपका मौक़िफ़ क्या है, इलेक्शन एक्ट चलना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट के फैसले। इस पर अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत से दरख्वास्त है कि तायात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले, जबकि इलेक्शन एक्ट की तायीद करूंगा क्योंकि यह विफाक का बनाया गया कानून है। इस दौरान मीर बादशाह केसरानी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार के वकील साकिब जेलानी ने भी तायात नाअहली की मुखालफत करते हुए कहा कि मैंने 2018 में दरख्वास्त दायर की जब 62(1)(f) के तहत तायात नाअहली का फैसला आया। अब इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल हो चुका है। इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 आने पर तायात नाअहली की हद तक जो है वो इस्तिदा की पैरवी नहीं कर रहा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इस्लामी मुताबिक तो कोई भी आला किरदार का मालिक ठहराया नहीं जा सकता। इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस जमाने में कायदे आज़म भी होते वो भी नाअहल हो जाते। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अगर मैं कागजात नामजदगी जमा कराता हूं और कोई कहता है कि ये अच्छे किरदार के नहीं तो मैं चैलेंज नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या इलेक्शन एक्ट की तरमीम को किसी ने चैलेंज किया। तमाम एडवोकेट जनरल्स अटॉर्नी जनरल्स के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं या मुखालफत। चीफ जस्टिस के इफ्तिसार पर तमाम एडवोकेट जनरल्स ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम की अटॉर्नी जनरल के मौक़िफ़ की तायीद कर दी। इस दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया कि सवाल यह है कि क्या ज़ैली आइनी कानून साजी से आइन में रद्द-ओ-बदल मुमकिन है। क्या सुप्रीम कोर्ट के ख़त्म करने के लिए आइन में तरमीम करनी पड़ेगी। क्या आइन में जो लिखा है उसे कानून साजी से बदला जा सकता है। कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बुनियाद पर ताहयात नाअहली गैर मुनासिब नहीं लगती। एक शख्स को एक बार सजा मिल गई तो बात खत्म क्यों नहीं हो जाती। ऐसा कैसे हो सकता है कि सजा काट लेने के बाद भी वो कभी इंतखाबात ना लड़ सकें। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि इस केस से यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार हल करने जा रहे हैं। कोशिश होगी कि 4 जनवरी को केस की समाअत मुकम्मल करें और मुशावरत के बाद अदालती मुआविन भी मुकर्रर कर सकते हैं। बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट ने तायात नाअहली से मुतल्लिक केस 4 जनवरी दिन 11:30 बजे तक मुलतवी कर दिया। इसी तरह लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ने वकील शुएब शाहीन के दलाइल पर रिमार्क्स दिए कि आप मामले को सियासी बनाना चाहते हैं तो ये फोरम नहीं है उसका। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लापता अफराद और जबरी गुमशुदगियों के खिलाफ केस की समाअत शुरू हुई तो दरख्वास्त गुजार खुशदिल खान मलिक ने कहा कि अदालत हुकूमत को जबरी गुमशुदा अफराद से मुतालिक कानून साजी का हुक्म दे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत कैसे पार्लियामेंट को हुक्म दे कि फलां कानून साजी करें। आइन की कौन सी शिक अदालत को इजाजत देती है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का हुक्म दे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि हम निगरान हुकूमत को सिर्फ उनके दौर में गुम हुए लोगों का जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। हम लापता अफराद के मसले को हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। लापता अफराद में कई वो लोग भी आ जाते हैं जो जहादी तंजीमों के साथ चले जाते हैं। ये भी दुनिया में कहीं नहीं होता कि तंजीमें ज्वाइन कर लो, आपको पता है लोग कत्ल हुए हैं, जज कत्ल हुए हैं, आपको पता है 2 अदालतों के चीफ जस्टिस रहने वाले नूर मोहम्मद मुस्कान जई को कत्ल किया गया। समाअत कल 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने कोहाट के रिटर्निंग ऑफिसर की मुअत्तली का पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म इम्तना भी कलअदम करार दे दिया। पेशावर हाईकोर्ट का जिक्र करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान बैट की बहाली के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरखानी दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया है जो कल सुनाया जाएगा। इसके अलावा सियासी मामलात पर भी गुफ्तगू करेंगे। नून लीग में टिकट्स का मामला जो है वो थोड़ा सा पेचीदा होता जा रहा है। तफसीली गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन किया नून लीग के सीनियर रहनुमा साबिक जनाब ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने। ख्वाजा साहब,
जितनी बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, तकरीबन 3200, तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उन्हें बिल्कुल कॉर्नर कर दिया गया है, आउट करवा दिया गया है, इंतखाबात मुतनाज़ा हो चुके हैं, पहले से जो है अभी तो कंडक्ट ही नहीं हुए। तो क्या आप समझते हैं कि पहले कहीं ऐसा हुआ कि इतनी बड़ी तादाद में कागजात, वो भी एक ही पार्टी के मुस्तरद हुए? वो तो कह रहे हैं कि बाकायदा एक पैटर्न नजर आ रहा है कि हमें आउट कर दिया गया है इलेक्शन से। आपको याद होगा सेनेट के इलेक्शंस जो हैं, जो लास्ट सेनेट के इलेक्शंस हुए थे, इसमें हमारे सारे मेंबर्स जो हैं, वो कैंडिडेट्स जो हैं वो आउट कर दिए गए थे और शेर का निशान भी हमसे वापस ले लिया। याद कर लेना। जी जी खालिद साहब, देखिए वो आपके सेनेटर्स ने इलेक्शन लड़ा था, वो आज भी आजाद सेनेटर्स उन्हें समझा जाता है, लेकिन उस वक्त भी वो गलत था, हमने आवाज उठाई थी कि ये गलत हो रहा है। आज अगर गलत हो रहा है तो वो भी गलत है सर। देखें, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट, बिल्कुल आपसे इत्तेफाक करता हूं। लेकिन देखें, मुल्क के तूलो अर्ज में जो है ना, इन लोगों ने जो कागजात जमा कराए हैं, आई वुड से डिलिबरेटली, बाज़ लोगों ने या मेजॉरिटी ने जो डिलिबरेटली उसको फ्लॉड रखा है जी। कागजात हमारे रिजेक्ट हो जाएं और हमें इस आजमाइश में ना पड़ना पड़े। एक तो ये बहुत बड़ा जो है फैक्टर है कि बहुत से लोग जो है ना इस वक्त अवॉइड करना चाहते हैं इलेक्शंस जो हैं, कि इलेक्शंस के जो इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, या जो 9 मई के बाद जो माहौल बना है, जो सियासी माहौल बन गया हुआ है, उसमें हो सकता है पीटीआई जो है जो रिजल्ट वो एक्सपेक्ट करती है वो रिजल्ट्स उनको ना आवाम दे सके जो है, या वो आवाम का उस तरह का मूड ना हो जिस तरह का वो समझ रहे हैं कि आवाम का उस तरह का मूड है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत से लोगों ने ये एक प्रीएम्प्ट किया है कि हम इस आजमाइश में ना पड़े। अब मैं किसी का नाम ही लेना चाहता, लेकिन पीटीआई के कुछ लोगों के कागजात एक्सेप्ट भी हुए हैं। अब अगर यही जो पैमाना जो पीटीआई वाले कह रहे हैं, तो फिर उनके ऊपर क्यों नहीं ये कुहाड़ा चला, या उनके कुल्हाड़ा चला, या उनके ऊपर क्यों नहीं ये कदगन लगाई गई जो आप कह रहे हैं मेजॉरिटी पे लगाई गई है। कुछ लोगों के एक्सेप्ट भी हुए हैं, वो किस तरह एक्सेप्ट हुए हैं अगर ये अक्रॉस द बोर्ड जो है इस किस्म का कोई ट्रेंड था। दिस इज हाउ आई इंटरप्रेट दिस थिंग। जो ना ये माजी में भी हुआ है और एक दफ़ा नहीं बहुत दफ़ा हुआ है, ये कोई नई चीज़ नहीं है जिसकी ये चीज़ जो है पहले भी होती रही है। और 2018 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ, खुसूसन पंजाब में, मैं पंजाब की बात करूँगा, जिस तरह पंजाब में हुआ, फिर नीचे एक प्रोविंशियल सीट है जो शहर की मेन सीट है, तो उसमें सारा शहर है तकरीबन, दूसरी सीट में जो है पार्शली शहर है, तो वो उसके ऊपर जो है हमारे पोलिंग स्टेशन से हमारे लोगों को निकाल दिया गया हुआ था और वहाँ पे अंदर वन वे ट्रैफिक थी। कौन लोग मोहरें लगा रहे थे, कौन लोग जो है रिजल्ट तैयार कर रहे थे, सफ़ेद कागज पे हमें रिजल्ट 10 बजे 11 बजे 12 बजे सुबह 4 बजे बुला के दे दिए गए सफ़ेद कागजों के ऊपर। मैं आपने उस वक्त भी आवाज़ उठाई थी, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन आवाज़ें जो थी उस वक्त बहुत कम उठी थी। चंद आवाज़ें थी जो उस वक्त उठी थी कि ये इलेक्शन जो है ये इसमें सिलेक्शन हुई है, ये इलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये उस तरह का इलेक्शन कथित तौर पे इंशाल्लाह ताला नहीं होगा। इसमें जो है वो एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूर होगी, लेकिन आप ये जो है ज़रूर ज़हन में रखें कि पाकिस्तान में जो है जिस तरह का माहौल और जिस तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया है पिछले 8, 9, 10 साल के अंदर, उसने हमारा सारे का सारा जो है ना पॉलिटिकल फैब्रिक, सोशल फैब्रिक, इकोनॉमिक फैब्रिक, हर किस्म का फैब्रिक जो है डिस्ट्रॉय कर दिया हुआ है। उसकी बिल्डिंग में जो है कोई इधर उधर जो है कोई आपको फ्लॉज नजर आए, मैं उसको तस्लीम करता हूँ, लेकिन नीयत जो है वो रीबिल्डिंग की है, उसमें नीयत में ये सब आपने एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र किया। 2018 खुसूसन उस वक्त भी सिलेक्शन हुई थी जिसने आज जहां पे हम खड़े हैं मुल्क को काफी नुकसान पहुंचाया, लेकिन आज भी आजाद सहाफियों को खदशात शायद हैं कि हमें 2018 का रिपीट नजर आ रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि 18 और 24 में दोनों में अब सिलेक्शन होती नजर आ रही है और इससे मुल्क को नुकसान होगा। आपसे इत्तफाक करता हूं कि हमें एक स्ट्रॉन्ग किस्म की
ट्रेडिशंस जो हैं, पॉलिटिकल ट्रेडिशंस एंड अदर जो हमारे नेशनल लाइफ के जो सेगमेंट्स हैं उनके अंदर जो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस बनाने की ज़रूरत है। हमारी ट्रेडिशन जो थी 50 या 60 या 70 की दहाई में, 50 और 60 की दहाई में थी, बल्कि मैं समझता हूँ 50 से शिकस्त और रेख्त का जो है एक सिलसिला शुरू हो गया था, जो अपने अरूज पे पहुंचा जब ये प्रोजेक्ट इमरान खान जब लॉन्च किया गया। उससे जो है तमाम तर जो है मैंने खुद जो है तकरीबन 7-8 इलेक्शंस में 64-65 के बाद तमाम इलेक्शंस में मैंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हिस्सा लिए हुए, वालिद के इलेक्शंस में नहीं और अपने इलेक्शंस में। ठीक है। तो मुझे पता है कि किस तरह इलेक्शन का प्रोसेस जो है डिटेरिएट हुआ। 1970 के इलेक्शंस में जो है मेरा 30-32-36 बंदे जो है वो अनअपोज्ड इलेक्ट हो गए थे, उनके कैंडिडेट ही गायब कर दिए गए थे, जिसकी रिजल्ट में पीएनए की तहरीक चली थी। और ये बातें जो है मेरा ख्याल है कि ये इसका जो एक ही सद्देबाब का फिर तरीका है कि हमारे मुल्क में जो है जो लाइनें क्रॉस की जाती हैं, चाहे वो जुडिशरी है या सियासतदान है या एस्टेब्लिशमेंट है, जो माजी में जो कुछ होता रहा है, उनको अगर रिपेयर करना पड़ता है करना है तो फिर एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट करनी पड़ेगी। अदरवाइज ये सिलसिला जो है जिस तरह आप कह रहे हैं इस तरह की जो है एतराज़ात ज़रूर होंगे, कुछ सही होंगे कुछ गलत होंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आप जिस खदशे की तरफ इशारा कर रहे हैं उसको अगर हमने प्रीएम्प्ट करना है, उसको रोकना है, तो फिर तो ये एक कंसेंसस की ज़रूरत है। अदरवाइज इस तरह इस तफरके की फिजा में जो है कुछ भी जो है नहीं हो सकेगा। तामीर नौ का एक सिलसिला शुरू हुआ है, इकोनॉमी में भी शुरू हुआ है, पॉलिटिक्स में भी जो है इलेक्शन के बाद इंशाल्लाह शुरू होगा। लेकिन अगर ये जो मैं कह रहा हूँ अगर कंसेंसस हो जाए इसी मसले के ऊपर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में जो इस पावर प्ले में शामिल हैं, मेरा ख्याल है उससे एक बेहतर फिजा है। खालिद साहब, आपकी नून लीग की टिकटों की बात करें, टिकटों की तकसीम पर इख्तिलाफात की खबरें आ रही हैं, खुसूसन लाहौर में अयाज सादिक और रोहेल असगर साहब वाला मामला है। क्या इसकी वजह से आपकी लिस्ट अभी तक फाइनल नहीं हो सकी? शायद 20 या 25 नशिस्तों पर टिकटों पर इख्तिलाफात हैं। नहीं, मेरा ख्याल है अगर आप पिछली इलेक्शंस की जो तारीख देखें तो ये जिस दिन कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख होगी उसके बाद जो है वो जो है और निशान जब अलॉट हो जाएगा उसके बाद ये चीज़ें सेटल डाउन होंगी। तब तक जो है ये जो एक स्ट्रगल है टिकटों के लिए जो है वो जारी रहेगी। दिस इज माय अजम्पशन और मेरी assumption जो है is based on the past tradition। ठीक है, खालिद साहब के साथ मौजूद रहेगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ से गुफ्तगू जारी है। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक वज़ीर दिफा और नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, आपकी पार्टी की अभी तक फुल फ्लैज मुहिम क्यों शुरू नहीं कर पाई? जो बयानिया बनाना है वो लेके आए, रूठे हुए कारकुनान को आपने मनाना है, जो अवाम आपकी 16 माह की हुकूमत से नाराज़ हैं, लेकिन कहीं ये बयानिया आपका नजर नहीं आ रहा। जिस तरह तहरीक इंसाफ इस वक्त मजलूमियत का बयानिया बना रही है सोशल मीडिया पर और वो काम भी कर रहा है उनके लिए, कहीं इलेक्शन में ये मामला आपको नुकसान ना पहुंचा दे? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ, कुछ ताखीर जरूर है हमारे इस बयानिए के ऊपर या मैनिफेस्टो के ऊपर, ताखीर जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है चंद दिन में आ जाना चाहिए इसको। उसके जो बुनियादी खदखाल हैं वो तो तरतीब दे चुके हैं हम, लेकिन अल्टीमेटली एक प्रोसेस से गुजरेगा, ये 2-3 रोज लगेंगे, उसमें ये बयानिया सामने आ जाएगा। लेकिन मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि उसमें ताखीर है और ये ताखीर नहीं होनी चाहिए। लेकिन कैंपेन जो है वो हल्कों में स्टार्ट हो चुकी हुई है। मैं अपने हल्के के आपको बताता हूँ, मेरे हल्के में जो है वो कल भी मेरे घर में जो है मैंने बल्दियाती इदारों के जो साबिक नुमाइंदे हैं उनका और जो हमारे वर्कर्स हैं, कल भी एक पीपी के जो प्रोविंशियल असेंबली की सीट है उसका इज्तिमा किया था, आज भी किया है। उससे पहले भी मैं इज्तिमात में पिछले 10-12 दिन से जा रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर जो है वो पूरे जोर शोर के साथ जो है कैंपेन जो है आपको नजर और शहर में तो नजर आ रही है, लेकिन
इंशाल्लाह ताला मीडिया को भी नजर आनी शुरू हो जाए। खान साहब ये बताइएगा, जुबैर साहब पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, गवर्नर सिंध रह चुके हैं, उन्होंने इंटरव्यूज कुछ दिए जिसमें पार्टी पॉलिसीज पर, पार्टी पर सख्त तनकीद की गई। यहाँ तक उन्होंने कहा कि जब मुश्किल वक्त था तो जनरल फैज़ और जनरल बाजवा से मैंने रिलीफ मांगा नवाज शरीफ और मरियम के लिए। अब मिफ्ता इस्माइल, शाहिद खाकान साहब, अब जुबैर साहब, क्या मियाँ साहब को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि इतने सीनियर लोग ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं और छोड़ के जा रहे हैं? नहीं, मैं इन सब लोगों का एहतराम करता हूँ। मुझसे जो है राब्ता किया था जुबैर साहब ने, उन्होंने मुझसे गिला भी किया था कि आपने सिर्फ मुझसे वापस राब्ता किया है, बाकी राब्ता नहीं हुआ, ये मुझसे उन्होंने गिला भी किया था। फिर मैंने उनको कॉल भी की थी आज से 5-6-7 रोज कबल, लेकिन उन्होंने उसका जवाब नहीं दिया था। मेरा उन्होंने माइंड मेकअप कर दिया था। देखें, मैं इन साहिबान के तमाम ग्रीवियंस को जो है मोर और लेस जानता हूँ, या कम से कम गेस जरूर कर सकता हूँ कि उनके क्या ग्रीवेंसेस हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता। ये मेरे कोलीग्स रहे हुए हैं, मैं इनकी इज्जत करता हूँ। पार्टियों के में जब रहते हैं उनमें गिले गुजारियाँ जरूर होती हैं। आप एक फैमिली में रहते हैं तो गिले गुजारियाँ होती हैं, वालदैन को बच्चों से होती हैं, बच्चों को वालदैन से होती हैं, बहन भाइयों में गिले गुजारियाँ होती हैं। लेकिन अगर टारगेट आपने कोई अपनी एम्बिशंस रखी हुई जो बिल्कुल जायज़ है, मैं उस राइट को भी एक्सेप्ट करता हूँ। अगर वो ना मिले तो वो मेरा ख्याल है कि पार्टी के साथ वस्ता रह शजर से उम्मीदें बाहर की उम्मीद जरूर रखनी चाहिए। मेरा 33-34 साल का इस पार्टी के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट है। उससे पहले जो है मेरे वालिद इस पार्टी के साथ 1939 से इस पार्टी के साथ चले आ रहे हैं। अच्छे वक्त भी, बहुत अच्छे वक्त आए हैं, ज्यादातर अच्छे वक्त आए हैं, लेकिन कहीं मायूसी भी जो है उसका भी सामना करना पड़ा है। लेकिन एक जो इस्तकामत है, या एक अगर आप टारगेट जो है ऐसे रखते हैं जो नहीं अचीव होते तो जरूर जायज होंगे वो टारगेट, मैं उसको भी तस्लीम करता हूँ, लेकिन वो नहीं अचीव होते। सियासत जो है जरा थोड़ा सा बेरहम किस्म का काम है, उसमें इस किस्म की बातें हो जाती हैं। मेरा ख्याल है हौसला रखना चाहिए। जो प्लेटफॉर्म जो है जिसके ऊपर आपने सियासत स्टार्ट की हो, मैं तीनों हजरात का मेरे भाई हैं, इन्होंने जहाँ से सियासत स्टार्ट की थी उस पार्टी ने जो है मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, उस पार्टी ने इनको बहुत इज्जत दी है, बहुत इज्जत दी है। तीनों भाई हैं मेरे। तो जब कोई थोड़ी सी कोताही हो जाए या कोई मामला सर्द हो जाए, मेरा ख्याल है कि अच्छे वक्तों को याद रख के जो है अपनी जो रिश्ता जो है वो रहना चाहिए। अच्छा, शाहिद खाकान साहब का क्या मियाँ साहब से कोई राब्ता वगैरह हुआ? नहीं है। मैं लेकिन मेरा ख्याल है कि मियाँ साहब के लंदन आने से पहले उनका राब्ता उनसे हुआ था, उनकी मुलाकात भी हुई थी। क्या उस मुलाकात में हुआ है तो शायद अब्बासी साहब भाई हैं मेरे, साबिक वजीर आज़म है। ये पार्टी जो है वज़ारत उज़्मा से बड़ा तो ओहदा नहीं किसी शख्स को दे सकती ना, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो शाहिद अब्बासी हो। आप मुझसे इत्तेफाक करेंगे इस बात के? जी, वो भी मेरे भाई हैं। जी, इससे बड़ा ओहदा तो नहीं आपसे कर रहा हूँ, थोड़ा सा विद हैवी हार्ट कर रहा हूँ। उनको 2 दफा वजीर खजाना बनाया गया। इख्तिलाफात अपनी जगह उनके जायज होंगे, उनके जो ग्रीवेंसेस है वो भी जायज होंगे, लेकिन 2 दफा इस पार्टी ने उनको वजीर खजाना बनाया। उनकी अहलियत का, उनकी काबिलियत का मैं मुतरफ हूँ बिल्कुल। उनको जो है जो उनकी जो काबिलियत है या उनका जो एक्सपीरियंस है, वो हमारे जो टाइम्स हैं जो इस वक्त गुजर रहे हैं, जो हालात हैं, हमारे जो वक्त हैं इस वक्त जो दुनिया में और हमारे मुल्क में इकोनॉमी के, फाइनेंस के, आई थिंक ही इज इन ट्यून विद दैट। तो कोई लाताल्लुक नहीं है, मैं उनको बड़ा रेलेवेंट समझता हूँ इस लिहाज से। इसी तरह बरादरम जुबैर साहब को जो है गवर्नर बनाया गया। बड़ी प्रेस्टिजियस पोस्ट है, और वो गवर्नर वो सिंध का गवर्नर जो बड़ा सूबा है, वो एक तारीखी उसका मुकाम है गवर्नर होना सिंध का जो है। मैं समझता हूँ कि खिदमात उनकी भी बहुत हैं। ठीक है, उन्होंने बाजवा साहब से ज़रूर मुलाकात होगी। उस मुलाकात का जो है चर्चा भी हुआ था उस मुलाकात का।
بہرحال میں اس سے زیادہ جو ہے آپ نے ایک سوال پوچھا ہے تو میں نے اس میں ایکسپلینیشن دے دی ہوئی ہے، لیکن میں پھر کہوں گا میری پارٹی نے مجھے جو ہے ایٹ ڈفرینٹ ٹائمز تقریباً 8 پورٹ فولیوز دیے ہوئے. اسی وقت مجھے بھی لگتا ہے یار کہ کوئی ایسا کوئی دل شکنی کسی وقت ہو جائے یا کسی دوست یا کولیگ کے ساتھ کوئی ناراضگی ہو جائے تو، لیکن ایک رشتہ ہے وہ اٹل ہے اپنی جگہ جو ہے، اس کی کنٹینیوٹی جو ہے زندگی کے ساتھ ہے. میں اس رشتے کو جو ہے اپنی مس فارچونز یا فارچونز کے ساتھ ریویو نہیں کرتا، میں رشتے کو جو ہے ایک کمٹمنٹ کے ساتھ. بڑا صاحب تفصیلی جواب آپ نے دیا. عثمان ڈار کی والدہ آپ کے خلاف الیکشن لڑ رہی تھی، ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے ہیں. Are you still looking forward to the contest? ابھی بھی ان کے پاس جو ہے وہ فورم ہے. They can go into appeal against the decision of the returning officer اور ان کے کاغذات بحال ہو سکتے ہیں اگر قانونی طور پہ یہ پاسبل ہے. تو I will look forward to a fight انشاءاللہ. خواجہ محمد آصف صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ناظرین وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب ہمیں جوائن کریں گے ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. معاشی اعتبار سے 2023 پاکستان کو سخت ترین مشکلات درپیش رہیں اور یوں ہی ایک مشکل سال ثابت ہوا. مہنگائی، ملازمت کے مواقع میں کمی سمیت روپے کی ناقدری کی وجہ سے عوام شدید مشکلات کا شکار رہیں. مہنگائی کی شرح میں ہم نے تاریخی اضافہ دیکھا. 2023 میں یہ شرح جو ہے تقریباً 42.6% تک جا پہنچی. نہ صرف گھریلو اور روزمرہ کے استعمال کی اشیاء عوام کی پہنچ سے دور ہوتی دکھائی دی، بلکہ عام آدمی کا بجٹ تقریباً 100% سے بھی زیادہ 100% ڈبل بڑھ گیا تھا. معیشت کی شرح نمو 1% سے بھی کم رہی. غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی سراہنے کے لائق اضافہ نہیں ہو سکا. آئے دن بجلی اور گیس کی قیمتوں میں بار بار اضافے نے عام آدمی کو مزید امتحان میں ڈال دیا. گردشی جو قرضے ہیں 5,511 ارب روپے کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکے تھے. اور دوسری طرف IMF نے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور عوام پر پڑنے والے اضافی بوجھ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے پاکستان کو معیشت کی بحالی کے سخت ترین معاشی پروگرام پر عمل درآمد کے لیے مجبور کیا. عام انتخابات کی گہما گہمی میں سیاسی جماعتیں اپنی امیدواروں کی شارٹ لسٹنگ کر رہی ہیں. بات کریں ملک کی بڑی سیاسی جماعت نون لیگ کی تو ہم نے دیکھا کہ PDM حکومت بننے کے بعد پارٹی کے دیرینہ اور رہنما جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہوتے رہے. مسلم لیگ سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل ہوں، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی ہوں، اب ان دونوں کے بعد سابق گورنر اور میاں نواز شریف اور مریم نواز کے ترجمان رہنے والے محمد زبیر بھی پارٹی کے رویے سے نالاں ہیں. ان کے بقول انہیں بھی جو ان کے گلے شکوے ہیں خود ہی سن. اب ملک میں انتخابات کا ماحول ہے. عوام یہ امید لگائے ہوئے ہیں کہ شاید آنے والی حکومت ان کے مسائل کا ادراک کرے گی، لیکن کیا واقعی اس وقت ملک میں کوئی ایسی سیاسی جماعت ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق ایسا لائے عمل دے سکے جس سے ملک اپنے قدموں پر دوبارہ سے کھڑا ہو جائے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سابق وزیر خزانہ جناب مفتاح اسماعیل صاحب. مفتاح اسماعیل صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے، کافی ڈسکشن اس پر ہو رہی ہیں کہ پاکستان کے لیے چیلنجز کیا ہیں، لیکن موجودہ حالات میں الیکشنز جب ہو رہے ہیں اور الیکشن میں کاغذات نامزدگی اور کو لے کر الیکشن کی کریڈیبلٹی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ آگے وے فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کیا حالات مزید مشکل ہوں گے یا حالات سنبھل جائیں گے؟ عادل بھائی میرے خیال سے تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ سنبھل رہا ہے، اور جب سے آپ کا IMF کا ایگریمنٹ ہوا ہے تو چیزیں بہتر ہوئی ہیں. جسٹ مہنگائی کم نہیں ہوئی، اور بالکل خصوص جب بجلی اور گیس کے نرخوں میں اضافہ کیا گیا ہے تو اس سے مہنگائی میں اور اضافہ ہوا ہے. پچھلے مہینے نومبر میں بھی کافی مہنگائی تھی 29%، دسمبر میں بھی 29% کا نمبر آیا ہے. لیکن اگر آپ نمبر میں جا کے دیکھیں تو دسمبر کے اندر نومبر سے صرف 0.8% زیادہ قیمتیں تھیں اوسطاً، اور مزید جا کے دیکھیں تو وہ قیمتیں صرف بجلی اور گیس کی وجہ سے بڑھی تھی، ورنہ اناج کی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں ایکچولی کم ہوئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو دو بڑے پاکستان کے جو چیلنجز ہیں، جس میں ایک مہنگائی ہے اور دوسرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ ہم IMF سے ڈیل کرتے ہیں تو نہیں. تو مہنگائی کا اگر چیلنج ہم کنٹرول کر لیتے ہیں، جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کنٹرول ہو رہا ہے، تو پھر وہ IMF کی بات رہ گئی. اور اگر ہم مارچ کے اندر یہ اگلا IMF کا پروگرام ختم ہونے کے بعد IMF کا ایک اور پروگرام کر لیتے ہیں، وہ نئی حکومت جو بھی آتی ہے اگر وہ IMF کا پروگرام کر لیتی ہے، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک
ڈگر پہ چل پڑیں گے، جدھر 2-3 سال IMF کے پروگرام میں ہوں گے، ان کا تحفظ حاصل ہوگا ہم کو ڈیفالٹ کے خلاف، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم بہتری کی طرف جائیں گے۔ لیکن اگر ہم IMF سے نیگوسیشن میں کچھ وقت لگا لیتے ہیں، کچھ ڈاما ڈول ہو جاتا ہے معاملہ، تو پھر یہ IMF کسی وجہ سے یا ہم کسی وجہ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو پھر پاکستان کی معیشت کو مشکلات ہو۔ مفتی صاحب یہاں پہ میں ایک ضمنی سوال کروں گا۔ ہم نے دیکھا اسد عمر صاحب جب آئے، انہوں نے تاخیر کی بطور وزیر خزانہ IMF کے پاس جانے میں، جس کا نقصان ہمیں پہنچا، روپے کافی ڈی ویلیو ہو گیا۔ اس کے بعد جو اب زبیر صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ڈار صاحب نے بھی مفتی اسماعیل کے جانے کے بعد جب وہ آئے تو انہوں نے تاخیر کی، وہ معاملات اس طرح سے طے نہیں ہوئے جس سے موجودہ مہنگائی ہوئی، روپے ڈی ویلیو ہوا۔ اب نئی حکومت جب آئے گی تو ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا IMF کے پاس جانے کے علاوہ، کیا یہ درست بات ہے؟ جی بالکل، کوئی آپشن نہیں ہوگا۔ اچھا، اور مفتی صاحب 16 ماہ کی جو PDM کی گورنمنٹ تھی، اس میں آپ کیا سمجھتے کیا ایسی غلطیاں ہوئیں جو اگر نہ ہوتی تو شاید معاملات تھوڑے سے آج بہتر ہوتے؟ اس کو اس طرح دیکھ لیتے ہیں کہ پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہے جہاں پہ ہم کو جو سود واپس کرنا ہے لوکل کرنسی میں، وہ بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے بھی ہم کو قرض لینا پڑتا ہے، جس کے لیے اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹلی اور یا انڈائریکٹلی پیسے چھاپنے پڑتے ہیں، اور جو فورن کرنسی کا سود ہے وہ بھی ہم واپس نہیں کر پا رہے، لہذا ہم کو نیا لون لینا ضروری ہے۔ اب کمرشل بینکس اگر آپ کو لون نہیں دیتے، اور ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ کہتے ہیں کہ ہم تبھی لون دیں گے اگر آپ IMF کے پروگرام میں ہوں، تو IMF کے پروگرام میں جانا ہمارے لیے ناگزیر ہے، لہذا IMF کے پروگرام میں تو جانا ہی ہے۔ اب جب IMF کے پروگرام میں جانا ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کے اندر وقت نکالتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ بے چینی بڑھ جاتی ہے، انسرٹنٹی بڑھ جاتی ہے، غیر یقینی کی صورتحال بڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ ڈیفالٹ کا رسک ہے بڑھ گیا ہے، تو آپ جو ہے وہ اپنا روپیہ ڈالر میں کنورٹ کر لیتے ہیں، یہاں سے حوالے بھجوا دیتے ہیں دبئی، اور پاکستانی بانڈ جو تھا مثال کے طور پر وہ 50-54 پیسے کا ہو گیا تھا، جو 24 کے اندر جو پاکستان کا بانڈ ڈیو تھا۔ مطلب یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ سے جو روپیہ ڈالر مانگتا تھا قرض پہ، جو قرض جس کا قرض ہم کو ادا کرنا تھا، وہ 8 آنے لینے کے لیے تیار تھا۔ آج IMF کے سودے کے IMF کی ڈیل کے بعد وہ بانڈ جو ہے وہ روپے کا بانڈ تقریباً روپے پہ آ گیا ہے، یعنی کہ مارکیٹ میں کانفیڈنس آ گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت ٹھیک رہے گی۔ ہم کو یہ کانفیڈنس برقرار رکھنے کے لیے اور قرض لینے کے لیے IMF سے ڈیل کرنا ضروری ہے۔ اس کے اندر تاخیر کرنا جو ہے نا، میرے خیال سے وہ ملک کی معیشت کو ایک بہت بڑا نقصان پہنچاتا ہے، تو جتنی جلدی کر سکیں اتنا اچھا ہے۔ مفتی صاحب، IMF کا ویسے تو اندرونی سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں، لیکن سیاسی استحکام، معاشی استحکام کے لیے پہلا قدم ہوتا ہے، تو کیا ان کا یہ کنسرن ہو سکتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے انتخابات تاخیر کا شکار ہوتے ہیں تو پھر نگران حکومت کے ساتھ IMF کا ایک اور پروگرام میں جانا جو ہے وہ آپ کے خیال میں کیا آسان ہوگا، یا منتخب حکومت ہی آئے گی تو معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیے، سب سے آسان تو یہ ہے کہ کوئی منتخب حکومت ہو جس کے پاس کم از کم کاغذ پہ 5 سال کا مینڈیٹ ہو، وہ اگر ڈیل کر لیتی ہے تو IMF کے لیے بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ حکومت ہے، اس سے ہم نے 3 سال کا ایگریمنٹ کیا ہے اور یہ 5 سال کے رہنے کی توقع ہے، تو ہم یہ 3 سال کا ایگریمنٹ ان سے کر سکتے ہیں۔ یہ سب سے آسان ہے۔ اگر منتخب حکومت نہیں ہوتی یا کوئی کیئر ٹیکر حکومت چلتی ہے تو IMF کے لیے بھی ایک مشکل ہو جاتی ہے، اور دیگر جو مغربی ممالک ہیں جو IMF کے بورڈ کے انچارج ہیں وہ یہ بھی بات کریں گے کہ بھئی ادھر جمہوریت نہیں ہے اور وغیرہ وغیرہ دیگر چیزیں ہوں گی، تو اس میں کچھ وقت نکل جائے گا۔ وہ وقت جو نکلے گا اس سے معیشت جو ہے اس کو نقصان ضرور پہنچے گا، لیکن کیا پاکستان جتنے بڑے اور ضروری اور اہم ملک کو دنیا ڈیفالٹ کرنے دے گی؟ مجھے اس کا اندازہ ہے کہ نہیں کرنے دے گی، میرا خیال ہے کہ نہیں کرنے دے گی۔ تو کہیں نہ کہیں ہمارا ہاتھ ضرور پکڑے گی اگر ہم ہاتھ پکڑنے کے لیے تیار ہوں تو۔ لیکن یہ کہ جو آپ نے بات فرمائی وہ ایک دم درست ہے کہ ایک منتخب حکومت اگر آ جاتی ہے انتخابات کے بعد تو وہ آئینی قانونی حکومت ہوگی تو وہ آسانی ہو جاتی ہے۔ ٹھیک، اچھا تھوڑا سا آپ سے سمجھنا چاہیں گے مفتی صاحب، سٹاک ایکسچینج میں کیا ہوا؟ جولائی سے ایک دم پیک آنا شروع ہوئی، ریکارڈ سارے ٹوٹ گئے، پھر دسمبر میں بلڈ بات، کیا یہ سب کچھ مصنوعی تھا؟ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں سے چلا گیا؟ تھوڑا سا اگر بتائیے گا ہمارے ویورز کے لیے۔ سر دیکھیں، پہلے جب آپ کے یہاں جون تک ڈیفالٹ کا رسک تھا، ٹھیک ہے،
جی پورا سال کے جو پہلے 6 مہینے تھا آپ کو لگ رہا تھا کہ آئی ایم ایف جو ہے اس سے ایگریمنٹ ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، نہیں ہو رہا، ڈیفالٹ ہو جائیں گے، ڈیفالٹ ہو جائیں گے. جب ڈیفالٹ کا رسک ہوگا تو ایک آدمی جو پاکستان کی کمپنی کے شیئر خرید سکتا ہے وہ پاکستان کی کمپنی کے شیئر نہیں خریدے گا، اور بولے گا یار ڈالر میں پیسے رکھ لو پھر دیکھ لیتے ہیں، جب ایک طرف معاملہ ہو جاتا ہے تو پھر کرتے ہیں. اس لیے یہاں پر جو تھا وہ ڈالر، وہ اسٹاک مارکیٹ جو تھی وہ بڑھ نہیں رہی تھی، گر رہی تھی. لیکن اگر ساتھ ساتھ آپ دیکھیں تو کارپوریٹ ارننگز بڑی اچھی تھی، کمپنیز نے پیسے کمائے تھے، انفلیشن کی وجہ سے اور بھی پیسے کما لیے تھے. تو یہاں پہ جو قیمتیں تھیں وہ کافی کم تھیں اسٹاک مارکیٹ کی. وہ عموماً 2 یا 3 ٹائمز ارننگز پہ مال بک رہا تھا، جبکہ دنیا میں 12 ٹائمز ارننگز پہ مال بکتا ہے. یعنی کہ ایک سال کی جو ان کی نفع تھا اس سے ڈبل پرائس پہ اس کا شیئر مل رہا تھا، جبکہ دنیا میں 10 گنا زیادہ پرائس پہ شیئر ملتا ہے. تو جب آپ کے پاس جولائی کے اندر یہ لگا کہ آئی ایم ایف سے آپ کا ایک سودا ہو گیا جو شہباز شریف صاحب نے جون میں جا کے کیا، اور اب آپ کو لگا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ڈیفالٹ نہیں کرے گی، تو پھر آپ کو لگا کہ یہ پیسے جو ہے وہ اسٹاک میں ڈالنے چاہیے. ساتھ ساتھ جو ایک یہ تھا ہو گیا تھا کہ یار روز کا ڈالر بڑھ رہا ہے. جب حکومت نے کچھ اقدامات اٹھا کے یہ والا ایکسپیکٹیشن توڑا، جو ایک فلفلنگ ایکسپیکٹیشن تھا کہ روز کا ڈالر بڑھ رہا ہے، جب وہ کچھ طریقے سے روکا اور پھر جب ڈالر ایک جگہ آ کے ٹھہرا ہے 280 285 کے درمیان، تو پھر لوگوں نے کہا کہ یار تو بہتر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر ہی پیسے لگاؤ اسٹاک کے اندر اور آرام سے پیسے کماؤ. یہاں پہ ڈیویڈنڈ ڈیل بڑی اچھی مل رہی ہے، دیگر چیزیں ہو رہی ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ وہ 35-38 ہزار کی مارکیٹ جو تھی وہ بڑھ کے 66 ہزار ہو گئی. دسمبر کے اندر جو آپ نے کہا کہ کچھ دن گری ہے مارکیٹ، وہ بڑھ بھی رہی ہے ساتھ، وہ تھوڑی سی کریکشن آتی ہے، نارملی کریکشن آتی ہے. لوگوں نے قرض لے کر مال خریدا ہوا ہوتا ہے، اور جب ان کو قرض واپس کرنا ہوتا ہے آخری دنوں میں تو پھر وہ پونے پونے بھاؤ بیچتے ہیں، پروفٹ ٹیکنگ کرتے ہیں. یہ تو ایک نیچرل چیز ہے. پاکستان کی مارکیٹ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے تو تھوڑی سی زیادہ ادھر اوپر نیچے کی وہ آتی ہے جمپس، لیکن وہ چیز ہے. لیکن یہ بات اب طے ہے کہ پاکستانی اسٹاک مارکیٹ جو ہے مجھے لگ رہا ہے کہ اب چل رہی ہے. اچھا چل رہی ہے. اچھا آپ نے ایک ری امیجننگ پاکستان کے نام سے ایک ایکسرسائز شروع کی، بات تھوڑی سی آگے چلی کہ پولیٹیکل پارٹی بھی آگے جا کے بن سکتی. کیا وجہ ہے کہ وہ سیاسی پارٹی نہیں بن پائی؟ ورنہ آئیڈیلی تو یہ ہونا چاہیے تھا پولیٹیکل پارٹی بنتے اور آپ لوگ اس پلیٹ فارم سے اب الیکشن لڑ رہے ہوتے. اچھا، یہ ری امیجننگ پاکستان میں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم سیاسی پارٹی بنائیں گے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ سارے سیاستدان پاکستان کے بشمول جو برسر اقدار پارٹیاں تھیں اور برسر اختلاف پارٹیاں، ان سب کو بھی لے لیں. جوڈیشری، دیگر ادارے، بیوروکریسی، علماء کرام، یہ سب بیٹھ کے طے کریں کہ ملک کا راستہ کیا ہونا چاہیے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 75 سال میں ہم پاکستان کو جہاں پہ لے کے آئیں یہ صحیح نہیں ہے. آج اگر آدھا بچہ پاکستانی اسکول میں نہیں ہے اور 75% سے زیادہ بچہ 10 سال کا پاکستانی 2 جملے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو ہم نے پاکستان کو صحیح نہیں چلایا ہے. آج اگر 58% پاکستان کا بچہ یا جسمانی طور پر اور دماغی طور پر سٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے، تو ہم نے ملک کو صحیح نہیں چلایا ہے. آج اگر لاکھوں بچے پاکستانی بھوکے سو رہے ہیں تو ہم نے ملک کو صحیح نہیں چلایا ہے. تو ہماری یہ کوشش تھی، کوشش ہے اور کوشش رہے گی کہ ہم ایک پاکستان کا تصور نو کریں کہ جس پاکستان میں سب برابر ہوں، اور جس پاکستان میں بلوچ کی بھی آواز سنی جاتی ہے، پشتون کی بھی آواز سنی جاتی ہے، اقلیتوں، مذہبی اقلیتوں کی بھی آواز سنی جاتی ہے. جس پاکستان میں سارے کے سارے لوگ قومی دھارے میں ہوں اور سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان سے مستفید ہوں اور ان کے بچے پڑھ سکیں، غریب کے بچے پڑھ سکیں. یہ ہمارا ٹھیک ہے. آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا رستہ جو ہے وہ تو پارلیمان سے ہو کے آتا ہے. اب آپ نہ الیکشن لڑ رہے ہیں، نہ شاید خاقان صاحب لڑ رہے ہیں، تو اس کے بغیر، پارلیمان کے بغیر تو ہوگا نہیں. تو آپ کا ارادہ کیا آئندہ دوبارہ سے انٹری مارنا ہے سیاست میں، یا بس اب توبہ طائب ہو چکے ہیں مکمل؟ دیکھیے، یہ مصطفیٰ نواز میرے بھائی جو ہیں وہ تو الیکشن لڑ رہے ہیں. میرا اور شاہد عباسی کا ایک مسلم لیگ سے، شاہد بھائی کا تو خاص طور پہ بہت طویل ساتھ رہا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مسلم لیگ کے خلاف الیکشن نہیں لڑیں گے. دیگر جماعتوں نے بھی میرے اوپر بڑا مہربانی فرمائی ہے، مجھے سینٹ کی سیٹس بھی آفر کری ہیں، مجھے نیشنل اسمبلی کی ٹکٹس بھی آفر کری ہیں. لیکن میرا یہ خیال تھا کہ اس وقت اگر ہم ایکٹیو پالیٹکس میں ہوں گے تو الیکٹورل پالیٹکس میں ہوں گی، الیکشن کی سیاست میں ہوں گے تو صحیح نہیں ہوگا. الیکشن میں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑی اسپیس لمیٹڈ ہے.
کچھ باتیں جھوٹا پروپیگنڈا بھی ضرور ہو رہا ہے، لیکن کچھ سچائی کے ساتھ بہت زیادتیاں بھی ہو رہی ہیں. تو یہ بہتر یہی ہے کہ اس والے الیکشن سے ہم تھوڑا سا پیچھے ہٹ جائیں، اور پھر آئندہ کیا لاہے عمل ہوگا اس کا مجھے نہیں پتہ. لیکن اس وقت میں جو ہے سچی بات ہے عادل بھائی کہ تھوڑا سا سیاست سے پیچھے ہٹ گیا ہوں. اور یہ جو انٹلیکچوئل جرنی ہے یا لوگوں کو ایک بات بتانے کی جرنی ہے، وہ آپ کے شو کے توسط سے یا اخبار میں کبھی کبھی مضامین کے توسط سے میں کرتا رہا ہوں. لیکن ابھی اس وقت مجھے سیاست کا اس وقت کوئی دل نہیں ہو رہا. اچھا، آپ کی کافی لمبی وابستگی رہی نواز شریف صاحب کے ساتھ، نون لیگ کے ساتھ. اگر آپ سے نواز شریف صاحب کہیں، وہ آپ کے لیڈر رہیں کہ ملک کو آپ کی ضرورت ہے، تو واپس آ جائیں گے آپ؟ میں نے گزارش کی نا کہ اگر آپ کو ملک کی خدمت کرنی ہے تو ضروری تو نہیں ہے کہ انسان سیاستدان بنے، آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. میں کسی بھی جماعت کے حق میں یا خلاف نہیں ہوں. مطلب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سب کو، میں تو سب کو گڈ لک وش کرتا ہوں. میرا اس وقت جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں سیاست سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاؤں. اس وقت جو میں آپ کو انٹرویو دے رہا ہوں وہ بھی میں اپنے دفتر سے دے رہا ہوں. آپ جانتے ہیں عادل بھائی کہ میں تھوڑا بہت کاروبار بھی کرتا ہوں، اور میں نے 15 سال سے اس پہ دھیان نہیں دیا، تو ادھر بھی تھوڑی ضرورت ہو گئی ہے. آج کل ذرا مسائل بھی زیادہ ہو گئے، تو میں اپنا نجی کاروبار میں لگا ہوا ہوں اور باقی تھوڑا بہت لکھنے پڑھنے کا کام کرتا ہوں. میرا اس وقت سیاست میں کوئی جانے کا دلچسپی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، وقت چاہتا ہے ایک بریک کا، جس کے بعد پیپلز پارٹی کا موقف لیں گے بہت سے معاملات پر. ان کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی ہمیں بریک کے بعد جوائن کریں. ویلکم بیک ناظرین. پیپلز پارٹی کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات فیصل کریم کنڈی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کنڈی صاحب، بہت شکریہ. 3200 لوگوں کے اعتراضات، وہ کاغذات جو ہیں ان پر اعتراضات لگے، وہ مسترد ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی کا دعویٰ اور گلہ یہ ہے کہ ایک باقاعدہ پیٹرن ہے اور انہیں الیکشن سے، ان کے تقریباً 80% لیڈرشپ کو الیکشن سے آؤٹ کروا دیا گیا ہے. ایک تو پیپلز پارٹی کا اس پر موقف کیا ہے، اور یہ جو پروسیس پورا ہو رہا ہے اس کو آپ صاف اور شفاف سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عادل صاحب، اعتراضات ہوئے ہیں اور کوئی مطلب ہے کہ اکا دکا شاید کسی پولیٹیکل پارٹیز نے یا کسی نے کیا ہوگا. نارملی پاکستان پیپلز پارٹی کسی پہ زیادہ اعتراضات نہیں کرتی جب تک جنون اعتراضات نہ ہو. اس کا ایک فورم ہے جس پہ آلریڈی پی ٹی آئی اور باقی جو لوگ ہیں جن کے اوپر اعتراضات ہوئے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی کے نمائندے ہیں، چاہے پیپلز پارٹی کے کسی اور جماعت کے ہیں، وہ گئے ہیں. عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اگر عدالتوں کو کہتی ہیں کہ آپ الیکشن لڑیں تو الیکشن لڑیں گے. اگر عدالتوں کو کہتی ہیں کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے ہیں تو پھر الیکشن نہیں لڑیں گے. تو یہ فیصلہ تو پولیٹیکل پارٹیز نے نہیں کرنا، یہ تو ابھی ان فورم نے کرنا ہے جس پہ وہ گئے ہوئے ہیں. پولیٹیکل پارٹیز فیصلہ کرتی تو ان کا اپنے کو ہوتا. ہم تو کہتے ہیں بالکل ہم تو کھلاڑی ہیں میدان میں کھیلنے والے، ہم تو اور کسی کے ساتھ مقابلہ کریں گے جو بھی میدان میں آئے گا. اچھا کنڈی صاحب، خیر وہ تو کورٹ میں اب معاملہ، کل شاید اس کا فیصلہ آ جائے گا پشاور ہائی کورٹ سے کہ انتخابی نشان الاٹ کیا جائے پی ٹی آئی کو بیٹ یا نہ کیا جائے. اگر پی ٹی آئی بیٹ کے بغیر اترتی ہے اور کاغذات نامزدگی بھی کافی سارے مسترد ہو گئے ہیں، تو کیا ان کے ان گلوں شکووں میں وزن نہیں ہے کہ انہیں آؤٹ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، اگر ان کو نشان دے بھی دیا جائے یا نہ بھی دیا جائے، گلے شکوے تو پھر بھی کریں گے. اگر نشان دے دیا جائے پھر کوئی اور گلے کریں گے کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اگر نشان نہیں دیا جاتا پھر بھی ڈیفینیٹلی گلے کریں گے. اب یہ عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. دیکھیں، پہلے الیکشن کمیشن نے ان سے نشان لے لیا تھا، پھر عدالت نے ایک فیصلہ کیا، سنگل بینچ نے وہ نشان دے دیا جائے. اب ڈبل بینچ ہے، فیصلہ محفوظ ہے. کل پتہ چلے گا کہ وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں. جو بھی فیصلہ ہوگا عدالت کا فیصلہ ہوگا. ماضی میں پیپلز پارٹی کے حق میں بھی فیصلہ ہے، مخالفت میں بھی ہے، لیکن ہم نے ہمیشہ عدالتوں کے فیصلوں کو تسلیم کیا. ہم نے احتجاج نہیں کیا، ہم نے عدالتوں پہ حملہ بھی نہیں کیا، ہم نے کوئی اور چیزیں بھی نہیں کی. تو ہم جو بھی فیصلہ آتا ہے، اب یہ تو ان درمیان ہے پی ٹی آئی اور عدالتوں کے درمیان ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. ہم تو اپنے الیکشن کمپین میں ہیں، جو بھی ہمارے پولیٹیکل مخالف ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ہم ان کے مقابلے میں کمپین کر رہے ہیں. اب وہ نشان کے ساتھ آتے ہیں، کسی اور نشان کے ساتھ آتے ہیں، ہم میدان میں بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کنڈی صاحب، آپ کی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے، سنا ہے بڑا اہم اجلاس ہوگا. ایک تو کیا اس میں ایجنڈا وغیرہ کیا ہوگا؟ کیا سیٹ ایڈجسٹمنٹس پر بھی بات ہوگی مختلف پارٹی سے؟ اور کیا پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں نہ کہیں سیٹ ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں آپ کی؟ عادل صاحب، میرے خیال میں بہت کم چانسز ہیں کہ اب سیٹ ایڈجسٹمنٹ کسی کے ساتھ، بہت کم جگہوں پہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ شاید ہماری ہو.
پی ٹی آئی کے ساتھ اسی ایڈجسٹمنٹ میں نہیں سمجھتا کہ اور ہماری پارٹی لیڈرشپ نے کبھی بھی پارٹی لیڈرشپ لیول پہ کوئی ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوئی. ہاں ہم نے پی ٹی آئی کے ورکروں کو، پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو، خاص کر میں نے ڈی خان میں بھی، باقی اداروں میں، علاقوں میں بھی جہاں پر ان کے کینڈیڈیٹس میں نہیں ہیں، ہم ان کو دعوت دی کہ آئیں ہمارا پولیٹیکل جو مخالف ہے اس کے ساتھ اکٹھے ہوں، کیونکہ میجورٹی اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی میں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہی لوگ گئے ہیں. تو ہم نے ان کو دعوت دی، جیسے بلاول صاحب کی بھی، چیئرمین بلاول صاحب کی 2-3 دن پہلے پریس کانفرنس سکھر میں انہوں نے بھی کہا ہے. تو پولیٹیکل ورکر کو ہم نے کہا کہ پیپلز پارٹی کو جوائن کریں، ہمارے جھنڈے تلے آئیں مل کر جدوجہد کریں، ایک اچھی جدوجہد کریں، اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں. اگر ملک کی ترقی کے لیے کام کریں تو پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کریں اور آئیں ہمارے ساتھ الیکشن لڑیں اور اس ملک کی ترقی کے لیے مل جل کر کام کریں. اچھا مولانا صاحب نے پھر سیکیورٹی خدشات کا اظہار کیا ہے اور الیکشن ڈیلے وغیرہ کی بھی بات ہوئی ہے. وہ بھی ڈی خان میں، آپ بھی اس وقت ڈی خان میں موجود ہیں. کیا حالات ایسے ہیں کہ جس کی وجہ سے الیکشنز جو ہیں وہ پوسٹ پون ہو سکیں ان شہروں میں؟ نہیں عادل بھائی، ایسے حالات نہیں جس سے الیکشن پوسٹ پون ہو. میں سب سے پہلے تو میں مولانا صاحب کی اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کی، پولیٹیکل ورکرز کی، پاکستان کی تمام عوام کی، چاہے ہماری سیکورٹی فورسز ہیں، پولیس کے نوجوان ہیں، ان کی جو ہے وہ میں ان کی دعا گو ہیں کہ پرامن الیکشن گزرے، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے. اس کے بعد دیکھیں عادل صاحب 2007 میں محترمہ شہید ہوئی، 2008 میں الیکشن ہوئے فیبروری میں، 2013 کے حالات بھی آپ کو پتہ ہیں، 2018 کے حالات بھی آپ کو پتہ تھے. خاص کر ڈی خان میں آپ دیکھیں یہاں پر بھی 2 ہمارے فارمر منسٹر سے وہ شہید ہوئے، اس میں پشاور میں کیا ہوا، باقی علاقوں میں کیا ہوا. لیکن دیکھیں یہ صورتحال جو ہے، پہلے بہانہ بنایا جا رہا تھا کہ برفباری ہے الیکشن ملتوی کر دیے جائیں، اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں دہشت گردی الیکشن ملتوی کر دیے جائیں. تو مولانا صاحب جب 16 مہینے حکومت میں تھے اور 3 دفعہ اس کو جو ہے شہباز شریف صاحب کو ڈیر اسماعیل خان لے کے آئے تھے اور یہاں پر جو ہے وہ تختیوں سے یہ صرف نقاب کشائی کر رہے تھے، فنڈز بھی نہیں تھے، تو کیا انہوں نے اس وقت بات نہیں کی ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے؟ کیا ان کی گورنر آج نہیں بیٹھے ہوئے؟ کیا ان کی نگراں حکومت میں پہلے جو کابینہ ہٹا دی گئی تھی پولیٹیکل، اس میں ان کے وزراء نہیں تھے؟ تو انہوں نے امن و امان کے لیے کیا کام کیا تھا؟ کیا چیزیں، کیا انہوں نے کون سی کتنی جو ہے انہوں نے کانفرنسز کر لی یا امن کے حوالے سے بات چیت کی؟ ہم آج بھی کہتے ہیں اس ملک میں امن ہو. ہمارے لوگوں نے بڑی قربانی دی ہیں، ہر قسم کے، چاہے سیکورٹی فورسز ہیں، چاہے میڈیا کے لوگ ہیں، چاہے پولیٹیشین ہیں، چاہے سول سوسائٹی ہے. لیکن الیکشن سے بھاگنے کے لیے آپ اس چیز کا بہانہ نہیں ڈھونڈ سکتے. مجھے نہیں پتا کہ پی ایم ایل این اور جے یو آئی کیوں الیکشن سے بھاگنا چاہتی ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ کسی نوٹیفیکیشن کے ذریعے ہم پرائم منسٹر ہاؤس چلے جائیں گے، یا مولانا صاحب کی خواہش ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بنے، وہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے چلے جائیں گے. نوٹیفیکیشن کے ذریعے نہیں جائیں گے، آپ عوام کی طاقت کے ذریعے جائیں گے، اور یہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. تو اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ایسا کچھ ہو. یہ الیکشن سے رائے فرار اختیار کرنا چاہتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک دن بھی اور ایک گھنٹے بھی الیکشن ملتوی نہیں چاہتی. ہم قاضی فائز صاحب پہ مکمل اعتماد ہے اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی بھی پاکستان میں الیکشن ملتوی نہیں کر سکتا. لیکن کونڈی صاحب جو مولانا صاحب کے خدشات ہیں، اوبویسلی ان کو سیریس تھریٹ بھی ہے، ان پر حملے وغیرہ بھی ہوئے ہیں، تو ان کی جان کو خطرہ ہے. تو ایسے میں پھر مطلب ایمل ولی کو بھی کافی تھریٹس ہیں، تو یہ تو پھر وہی 2013 والا انوائرمنٹ خدا نخواستہ نہ بن جائے سیاسی جماعتوں کے لیے. خدا نہ کرے، ہم دعا گو ہیں. میں نے پہلے بھی کہا کہ مولانا صاحب کے لیے، ایمل ولی صاحب کے لیے، بلاول صاحب اور پولیٹیکل لیڈر کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ ایسا کوئی سچویشن ہو ملک میں، امن ہو، امن کے ساتھ الیکشنز ہوں. سیکورٹی تھریٹ ہے، ان کے پاس سیکورٹی موجود ہے، ان کو اور سیکورٹی چاہیے. میری صوبائی حکومت سے یہ اپیل ہوگی کہ ان کو اور سیکورٹی بھی دی جائے. ہم بھی اس علاقے میں رہتے ہیں، ہم بھی رہ رہے ہیں، ہم بھی کمپین کر رہے ہیں، باقی کینڈیڈیٹس بھی یہاں پر کمپین کر رہے ہیں. ان کی جو وہ خود کمپین، مطلب ان کے سارے بھائی الیکشن لڑ رہے ہیں، بیٹے ان کے الیکشن لڑ رہے ہیں، وہ بھی کمپین کر رہے ہیں، ہم بھی کمپین کر رہے ہیں. لیکن ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں اتنی سیکورٹی دی جائے. بالکل مولانا صاحب ایک لیڈر ہیں، ان کو دینی چاہیے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس طریقے سے وہ رائے فرق ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی اپنی کانسٹیٹوئنسیز جو ہمارا ڈی خان ڈویژن ہے خاص کر اور خیبر پختونخوا میں ہے، وہ جو ہے الیکشن ہار رہے ہیں. لہٰذا جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم صوبے میں حکومت بنا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الیکشن ملتوی ہو جائیں. ایک طرف کہہ رہے ہیں حکومت بنانے جا رہے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں الیکشن ملتوی ہو جائے. جب الیکشن ملتوی ہوگا تو آپ کیسے حکومت بنائیں گے؟ تو لہٰذا جو ہے رائے فرق نہ کریں، عوام کا سامنا کریں، عوام کی عدالت میں جائیں اور عوام کی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو انہوں نے ووٹ کرنا ہے. چلے فیصل کریم کنڈی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ سمیت پاکستان کی تمام سیاسی قیادت کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. ناظرین، آج کے پروگرام پر آپ کے فیڈ بیک کے منتظر رہیں گے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @عادل شاہ زیب. اجازت دیجیے، خدا حافظ.